السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا یا رب العالمین۔ ترجمہ تفسیر سورۃ المؤمنون آیت نمبر 99 سے آخر السورہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ تو صرف ایک قول ہے، ایک بات ہے جس کا یہ قائل ہے، ان کے پس سے پشت تو ایک حجاب ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک۔ ان آیتوں میں بیان ہو رہا ہے کہ موت کے وقت کفار اور بدترین گناہگار سخت نادم ہوتے ہیں اور حسرت و افسوس کے ساتھ آرزو کرتے ہیں کہ کاش ہم دنیا کی طرف لوٹائے جائیں تاکہ ہم نیک اعمال کر لیں، لیکن اس وقت یہ امید فضول ہے، یہ آرزو بالکل لا حاصل ہوگی۔ چنانچہ سورۃ منافقون میں فرمایا جو ہم نے دیا ہے ہماری راہ میں دیتے رہو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے، اس وقت وہ کہے، جب موت آئے اور اس وقت وہ کہے کہ الہی ذرا سی مہلت دے دے تو میں صدقہ اور خیرات کر لوں اور نیک بندہ بن جاؤں، لیکن اجل آ چکنے کے بعد، اجل کا وقت آنے کے بعد، ملک الموت کے آنے کے بعد کسی کو مہلت نہیں ملتی۔ تمہارے تمام اعمال سے اللہ تبارک و تعالی خبردار ہے۔ اسی مضمون کی اور بھی بہت ساری آیات اللہ تعالی نے جگہ جگہ ارشاد فرمائی ہیں، جیسا کہ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 14 میں، سورۃ اعراف آیت نمبر 53 میں، سورۃ سجدہ آیت نمبر 12 میں، سورۃ انعام آیت نمبر 27-28 میں اور سورۃ الشورى آیت نمبر 44 میں اللہ تعالی نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ ان آیتوں میں بیان کیا ہے کہ ایسے بدکار لوگ موت کو دیکھ کر قیامت کے دن اللہ کے سامنے کی پیشی کے وقت جہنم کے سامنے کھڑے ہو کر دنیا میں واپس آنے کی تمنا کریں گے۔ جب موت کا وقت ان کے نزدیک آ جائے گا اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی کا وقت ہوگا، جہنم کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو دنیا میں واپس آنے کی تمنا کریں گے اور نیک اعمال کرنے کا وعدہ کریں گے، لیکن ان وقتوں میں ان کی طلب پوری نہیں کی جائے گی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گی، یہ تو وہی کلمہ ہے جو بمجبوری ایسے آڑے وقتوں میں ان کی زبان سے نکل ہی جاتا ہے، اور یہ بھی کہ یہ کہتے ہیں مگر کرتے نہیں ہیں۔ اگر دنیا میں واپس لوٹا بھی دیے جائیں تو عمل صالح پھر بھی یہ نہیں کریں گے، بلکہ ویسے ہی رہیں گے جیسے یہ پہلے رہے تھے۔ یہ تو جھوٹے اور مکار ہیں، ہمیشہ وعدے کرتے رہے لیکن وعدوں سے مکرتے رہے۔ کتنا مبارک وہ شخص ہے جو اس زندگی میں نیک اعمال کر لے، اور کیسے بد نصیب یہ لوگ ہیں کہ آج نہ انہیں مال و اولاد کی تمنا ہے، نہ دنیا اور زینت دنیا کی خواہش ہے، صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ 2 روز کی زندگی اور مل جائے تو کچھ نیک اعمال کر لیں، لیکن تمنا بیکار، آرزو بے سود ہوگی، خواہش بے جا ہوگی۔ یہ بھی مروی ہے کہ ان کی تمنا پر انہیں اللہ ڈانٹ بھی دے گا اور فرمائے گا کہ یہ بھی تمہاری بات ہے، عمل اب بھی نہیں کرو گے، یہ صرف تم منہ سے کہہ رہے ہو، عمل نہیں کرو گے۔ اگر تم کو بھیج بھی دیا جائے، پہلے اتنی لمبی زندگی دی تھی، اس وقت تم نے عمل نہیں کیا اور اب تم تمنا کر رہے ہو کہ صرف تھوڑی دن کی مہلت دے دے تو ہم نیک اعمال کر لیں گے اور صالح اعمال کر کے اور صدقہ اور خیرات کر کے اللہ تیرے پاس آئیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ تو پہلے سے تم کہہ رہے ہو، اگر اب بھی میں تم کو واپس لوٹا دوں تو پھر بھی تمہارا یہی حال رہے گا۔ حضرت علی بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کیا ہی عمدہ بات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تم یوں سمجھ لو کہ میری موت آ چکی تھی، لیکن میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے چند روز کی مہلت دے دی جائے تاکہ میں نیکیاں کر لوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر کی اس امید کو یاد رکھو
اور خود زندگی کی گھڑیاں اطاعت الہی میں بسر کرو۔ کافر کی اس امید کو یاد رکھو اور خود زندگی کی گھڑیاں اطاعت الہی میں بسر کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کافر اپنے قبر میں رکھا جاتا ہے اور اپنا جہنم کا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب مجھے لوٹا دے، میں توبہ کر لوں گا اور نیک اعمال کرتا رہوں گا۔ جواب ملتا ہے کہ جتنی عمر تجھے دی گئی تھی تو ختم کر چکا۔ پھر اس کی قبر اس پر سمٹ جاتی ہے اور اس کو تنگ کر دیتی ہے، بھینچ لیتی ہے، اور پھر سانپ بچھو چمٹ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، گناہ گاروں پر ان کی قبریں بڑی مصیبت کی جگہیں ہوتی ہیں۔ ان کی قبروں میں انہیں کالے ناگ ڈستے رہتے ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑا اس کے سرہانے ہوتا ہے اور ایک بہت ہی بڑا پاؤں کی طرف ہوتا ہے، اور وہ سر کی طرف سے ڈسنا اور اوپر چڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ پیروں کی طرف سے کاٹنا اور اوپر چڑھنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ بیچ کی جگہ آ کر دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اللہم احفظنا، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر۔ پس یہ ہے وہ برزخ جہاں یہ قیامت تک رہیں گے۔ من ورائہم کے معنی کیے گئے ہیں کہ ان کے آگے برزخ ایک حجاب اور آڑ ہے، دنیا اور آخرت کے درمیان۔ وہ نہ تو صحیح طور پر دنیا میں ہیں کہ کھائیں پئیں، اور نہ ہی وہ آخرت میں ہیں کہ اعمال کے پورے بدلے ان کو دیے جائیں، بلکہ وہ بیچ میں ہیں۔ پس اس آیت میں ظالموں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ انہیں عالم برزخ میں بھی بڑے بھاری عذاب ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمْ، ان کے آگے بھی جہنم ہے۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ پس جب کہ سور پھونک دیا جائے گا، اس دن نہ تو آپس کے رشتے ہی رہیں گے، نہ آپس کی پوچھ گچھ ہی رہے گی۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جن کی ترازو کا پلہ بھاری ہو گیا وہ تو نجات والے ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ اور جن کی ترازو کا پلہ ہلکا ہو گیا، یہ ہیں وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا، اپنا نقصان خود کیا، جو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہوئے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالہون۔ ان کے چہروں کو آگ جلستی رہے گی اور وہ وہاں بد شکل بنے ہوئے ہوں گے۔ اللہم احفظنا۔ جب جی اٹھنے کا سور پھونکا جائے گا، دوبارہ زندہ کرنے کا سور پھونکا جائے گا، اور لوگ اپنی قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے، اس دن نہ تو رشتے ناطے باقی رہیں گے، نہ کوئی کسی سے پوچھے گا، نہ باپ کو اولاد پر شفقت ہوگی، نہ اولاد باپ کا غم کھائے گی۔ عجیب آپا دھاپی کا عالم ہوگا، جیسے فرمانے کوئی دوست کسی دوست سے ایک دوسرے کو دیکھنے کے باوجود کچھ نہیں پوچھے گا، صاف دیکھے گا کہ قریبی شخص ہے، مصیبت میں ہے، گناہوں کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہے، لیکن اس کی طرف التفات تک نہیں کرے گا، نہ کچھ پوچھے گا، بلکہ آنکھ پھیر لے گا، جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے بھاگتا پھرے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگلوں پچھلوں کو جمع کرے گا، پھر ایک منادی ندا کرے گا کہ جس کا کسی کے اوپر کوئی حق کسی دوسرے کے ذمے ہو، وہ آئے اور اس سے اپنا حق لے جائے۔ تو اگرچہ کسی کا کوئی حق اپنے باپ کے ذمے یا اپنی اولاد کے ذمے یا اپنی بیوی کے ذمے ہو، وہ بھی خوش ہوتا ہوا اور دوڑتا ہوا آئے گا اور اپنے حق کے تقاضے شروع کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ جیسے کہ اس آیت میں ہے، مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جو چیز اسے ناخوش کرے وہ مجھے بھی ناخوش کرتی ہے، جو بھی اس کو ناخوش کرتا ہے وہ مجھے بھی ناخوش کرتا ہے، مجھے بھی وہ چیز ناخوش کرتی ہے، اور جو چیز میری بیٹی فاطمہ کو خوش کرے وہی چیز مجھ کو بھی خوش کرتی ہے۔ قیامت کے روز سب رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، لیکن میرا نسب، میرا سبب، میری رشتہ داری نہیں ٹوٹے گی۔ اس حدیث کی اصل بخاری و مسلم میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اسے ناراض کرنے والی اور اسے ستانے والی چیزیں مجھے بھی ناراض کرتی ہیں اور مجھے تکلیف پہنچانے والی ہوتی ہیں۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر فرمایا لوگوں کا کیا حال ہے کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ بھی آپ کی قوم کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، بخدا میرا رشتہ دنیا میں اور آخرت میں ملا ہوا ہے۔ اے لوگو، میں تمہارا میر سامان ہوں، جب تم آؤ گے میں تمہارا میر سامان ہوں۔ ایک شخص کہے گا کہ یا رسول اللہ میں فلاں بن فلاں ہوں، میں جواب دوں گا کہ ہاں نسب تو میں نے پہچان لیا، لیکن تم لوگوں نے میرے بعد بدعتیں ایجاد کی تھیں اور ایڑیوں کے بل مرتد ہو گئے تھے کہ میں اس کی پہچان تو لوں گا لیکن میں ان کی سفارش نہیں کروں گا، اور یہی کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے میں نے پہچان لیا لیکن تم لوگوں نے میرے بعد بدعتیں ایجاد کر لی تھیں۔ سحقا لمن غیر بعدی، سحقا لمن غیر بعدی، اللہم احفظنا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھیں پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، واقعی ہم تھے ہی گمراہ۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نجات دے، اگر اب بھی ہم ایسا کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں۔ کافروں کو ان کے کفر اور گناہوں پر اور ایمان نہ لانے پر قیامت کے دن جو ڈانٹ ڈپٹ ہوگی اس کا بیان ان آیتوں میں ہو رہا ہے۔ ان سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تمہاری طرف رسول بھیجے تھے، تم پر کتابیں بھی نازل فرمائی تھیں، تمہارے شک و شبے زائل بھی کر دیے تھے، تمہاری کوئی حجت باقی نہیں رکھی تھی، جیسے فرمانے کہ تاکہ لوگوں کا عذر رسولوں کے آنے کے بعد باقی نہ رہے، اور فرمایا ہم جب تک رسول نہ بھیج دیں عذاب کسی قوم پر نہیں کرتے۔ ایک اور آیت میں ہے جب جہنم میں کوئی جماعت جائے گی اس سے وہاں کے داروغہ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آگاہ کرنے والے نہیں آئے تھے؟ اس وقت یہ بد نصیب لوگ اقرار کریں گے کہ بے شک تیری حجت پوری ہو گئی تھی اللہ، لیکن ہم اپنی بدقسمتی اور سخت دلی کے باعث درست نہیں ہوئے اور ہم نے کہنا نہیں مانا اور تابعداری نہیں کی، اپنی گمراہی پر اڑے رہے اور راہ راست پر نہیں چلے۔ الہی اب تو ہمیں پھر دنیا کی طرف بھیج دے، اب اگر ایسا کریں گے تو بے شک ہم ظالم ہوں گے اور تو ہم کو سزا بھی دے دینا، مستحق سزا بھی ہوں گے۔ جیسے فرمان ہے فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، ہمیں اپنی تقصیروں کا اقرار ہے کہ اب کسی طرح بھی چھٹکارے کی راہ مل سکتی ہے، لیکن جواب دیا جائے گا کہ اب سب راہیں بند ہیں، ذرا عمل کا دنیا دار عمل تھا، دار عمل فنا ہو گیا، اب دار جزا ہے۔ توحید کے وقت شرک کیا، اب پچھتانے سے کیا حاصل ہے؟ توحید کا وقت چلا گیا، تم نے شرک کیا، توحید کو نہیں پہچانا، تو اب پچھتانے سے کوئی حاصل نہیں، کچھ حاصل نہیں۔ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھٹکار ہو ان کے اوپر، یہیں پڑے رہو اور مجھ سے کلام بھی مت کرو۔ انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا،
یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہی کہ ہمارے پروردگار ہم ایمان لا چکے ہیں، تو ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما، تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے. فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذکری وکنتم منهم تضحكون. لیکن تم انہیں مذاق میں ہی اڑاتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیچھے تم میری یاد بھلا بیٹھے اور تم ان سے ٹھٹا بازی، مذاق اور ہنسی مذاق کرتے رہے. انی جزیتهم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. میں نے آج انہیں ان کے صبر کا بدلہ دے دیا ہے کہ وہ خاطر خواہ اپنی مراد کو پہنچ چکے ہیں. ہمیں اپنی تقصیروں کا اقرار ہے کہ اب کسی طرح بھی چھٹکارے کی راہ مل سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ اب سب راہیں بند ہیں، دار عمل فنا ہو گیا، اب دار جزا ہے. توحید کو تم نے نہیں سمجھا اور شرک کیا، اب جتنا بھی پچھتاؤ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. کافر جب جہنم سے نکلنے کی آرزو کریں گے تو انہیں جواب ملے گا کہ اب تو تم اسی حالت میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو گے. خبردار، اب یہ سوال مجھ سے مت کرنا. یہ کلام رحمان ہوگا جو جہنمیوں کو ہر خیر سے مایوس کر دے گا. اللہ ہم سب کو بچائے. اے رحمتوں والے اللہ، اے بخششوں والے اللہ، اے رحمتوں والے اللہ، ہمیں اپنے رحم کے دامن میں چھپا لینا اور اپنی ڈانٹ ڈپٹ اور غصے سے بچا لینا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنمی پہلے تو داروغہ جہنم کو بلائیں گے، 40 سال تک اسے پکارتے رہیں گے لیکن کوئی بھی جواب نہیں پائیں گے. 40 سال کے بعد جواب ملے گا کہ تم یہیں پڑے رہو، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، تم یہیں پڑے رہو. ان کی پکار کی نہ تو کوئی وقات ہوگی داروغہ جہنم کے پاس، نہ اللہ رب العالمین کے پاس کوئی ان کی پکار کی وقات ہوگی. پھر براہ راست اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے اور کہیں گے کہ الہی ہم اپنی بدبختی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، ہم اپنی گمراہی میں ڈوب گئے. الہی اب تو ہمیں یہاں سے نجات دے دے. اگر اب بھی ہم یہی برے کام کریں تو جو چیز چاہے تیرا مجھ کو سزا دے لینا. اس کا جواب انہیں دنیا کی دگنی عمر تک نہیں دیا جائے گا. جتنی عمر وہ دنیا میں رہے اس سے دگنی عمر تک وہ پکارتے رہیں گے اور ان کو کوئی جواب نہیں دیا جائے گا. اور دگنی عمر بیتنے کے بعد پھر جب جواب دیا جائے گا تو پھر یہی جواب دیا جائے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، کہ رحمت سے دور ہو کر ذلیل و خوار ہو کر اسی دوزخ میں پڑے رہو اور ولا تکلمون، اور مجھ سے کلام مت کرو. اللہم احفظنا، اللہم اجرنا من النار. اب یہ محض مایوس ہو جائیں گے اور گدھوں کی طرح چلاتے اور شور مچاتے جلتے اور بھنتے رہیں گے. اس وقت ان کے چہرے بدل جائیں گے، صورتیں مسخ ہو جائیں گی، یہاں تک کہ بعض مومن شفاعت کی اجازت لے کر آئیں گے لیکن یہاں کسی کو بھی تو نہیں پہچانیں گے. جہنمی انہیں دیکھ کر کہیں گے کہ میں فلاں ہوں، لیکن یہ جواب دیں گے کہ غلط ہے، ہم تمہیں نہیں پہچانتے. اب دوزخی لوگ اللہ کو پکاریں گے اور وہ جواب پائیں گے جو پہلے بیان ہوا. پھر دوزخ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور یہ وہیں سڑتے رہیں گے. انہیں شرمندہ اور پیشمان کرنے کے لیے ان کا ایک زبردست گناہ پیش کیا جائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے بندوں کا مذاق اڑاتے تھے. وہ اللہ کے پیارے بندوں کا دنیا میں مذاق اڑاتے تھے اور ان کی دعاؤں پر دل لگی کرتے تھے. وہ مومن جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے بخشش و رحمت جب طلب کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے ارحم الراحمین کہہ کر جب وہ پکارا کرتے تھے، لیکن یہ جو آج جہنم میں پڑے جل رہے ہیں یہ دنیا میں ان سے ہنسی مذاق میں ان کی ان دعاؤں کو مذاق اڑایا کرتے تھے اور ان دعاؤں کا ٹھٹا کیا کرتے تھے اور ان کے بغض میں ذکر رب چھوڑ بیٹھتے تھے. حالانکہ وہ بھی چاہتے تھے لیکن ان کو ان مومنوں کے ساتھ دنیا میں بغض ہوتا تھا، اس واسطے ان کا مذاق اڑاتے تھے اور ان پر ہنسا کرتے تھے اور ان سے دل لگی کیا کرتے تھے، اور اسی بغض کی وجہ سے وہ رب کو خود بھی یاد نہیں کیا کرتے تھے اور ان کی عبادتوں اور دعاؤں پر ہنستے تھے. جیسا کہ فرمان ہے ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، یعنی گناہگار ایمانداروں سے ہنستے تھے اور انہیں مذاق میں
انہیں مذاق میں اڑاتے تھے، اب ان سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب وہ جہنم میں جل رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے اپنے ایماندار صبر گزار بندوں کو بدلہ دے دیا ہے، وہ سعادت سلامت نجات و فلاح پا چکے ہیں اور وہ پورے کامیاب ہو چکے ہیں، اور تم اب اس کے اندر جلتے اور بھنتے اور سڑتے رہو۔ آگے ارشاد ربانی ہے، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کہ تم زمین میں با اختیار برسوں کی گنتی کے کس قدر رہے، پوچھے گا کہ تم دنیا میں کتنا رہے۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، وہ کہیں گے ایک دن یا ایک دن سے بھی کم، گنتی گننے والوں سے بھی پوچھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، اللہ تعالیٰ فرمائے گا فی الواقع تم وہاں بہت ہی کم رہے ہو، اے کاش تم اسے پہلے ہی جان لیتے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے کاش کہ تم اسے پہلے ہی جان لیتے، کیا تم یہ گمان کیے ہوئے تھے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہیں جاؤ گے۔ فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ ہے، وہ بڑی بلندی والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بزرگ عرش کا مالک ہے۔ بیان ہو رہا ہے ان آیتوں میں کہ دنیا کی تھوڑی سی عمر میں یہ بدکاریوں میں مشغول ہو گئے، اگر نیک کار رہتے تو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ان نیکیوں کا بڑا اجر پاتے۔ آج ان سے سوال ہوگا کہ تم دنیا میں کتنا رہے، تو جواب دیں گے بہت ہی کم، ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم حصہ۔ حساب دان لوگوں سے دریافت کر لیا جائے، جواب ملے گا کہ اتنی مدت ہو یا زیادہ، لیکن وہ آخرت کی مدت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ اگر تم اسی کو جانتے ہوتے تو اس فانی کو اس جاودانی پر ترجیح نہ دیتے اور برائی کر کے اس تھوڑی سی مدت میں اس قدر خدا کو ناراض نہ کر دیتے۔ وہ ذرا سا وقت اگر صبر و ضبط سے اطاعت الہی میں بسر کر دیتے تو آج راج پاتے اور خوشی خوشی یہاں پر رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنتی دوزخی اپنی اپنی جگہ پہنچ جائیں گے تو جناب باری عز و جل مومنوں سے پوچھے گا کہ تم دنیا میں کتنی مدت رہے، وہ کہیں گے یہی کوئی ایک آدھا دن۔ اللہ فرمائے گا پھر تو تم بہت ہی اچھے رہے کہ اتنی سی دیر کی نیکیوں کا یہ بدلہ پایا کہ میری رحمت رضامندی اور جنت حاصل کر لی جہاں ہمیشگی ہے۔ پھر جہنمیوں سے یہی سوال ہوگا، وہ بھی اتنی ہی مدت بتائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہاری تجارت بڑی گھاٹے والی ہوئی کہ اتنی سی مدت میں تم نے میری ناراضگی غصہ اور جہنم خرید لیا جہاں تم ہمیشہ پڑے رہو گے۔ کیا تم لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ تم بیکار بے مقصد پیدا کیے گئے ہو، کوئی حکمت تمہاری پیدائش میں نہیں، محض کھیل کے طور پر تمہیں پیدا کر دیا گیا تھا کہ مثل جانوروں کی تم اچھلتے ہو کودتے پھرتے رہو، ثواب عذاب کے مستحق نہ ہو؟ یہ گمان غلط ہے۔ تم عبادت کے لیے اللہ کے حکموں کی بجا آوری کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ کیا تم یہ خیال کر کے بیٹھ گئے تھے، خیال کر کے بے پرواہ ہو گئے تھے کہ تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہی نہیں ہے؟ یہ بھی تمہارا غلط خیال ہے۔ جیسے فرمایا یحسبہ الانسان ان یترک سدی، ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بیکار پیدا کیے گئے ہیں؟ اللہ کی ذات اس سے بلند و برتر ہے کہ وہ کوئی بیکار کام کرے، بیکار بنائے، بگاڑے۔ وہ سچا بادشاہ اس سے پاک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ عرش عظیم کا مالک ہے جو تمام مخلوق پر مثل چھت کے چھایا ہوا ہے۔ وہ بہت بھلا اور عمدہ ہے، خوش شکل اور نیک منظر ہے۔ جیسے فرمان ہے زمین میں ہم نے ہر جوڑا عمدہ پیدا کر دیا ہے۔ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آخری خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ لوگوں، تم بیکار اور عبث پیدا نہیں کیے گئے، اور تم بیکار
محمل چھوڑ نہیں دیے گئے۔ یاد رکھو وعدے کا ایک دن ہے جس میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ کرنے اور حکم فرمانے کے لیے نازل ہوگا۔ وہ نقصان میں پڑا اور اس نے نقصان خسارہ اٹھایا، وہ بے نصیب اور بدبخت ہو گیا، وہ محروم اور خالی ہاتھ رہا جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور جنت سے روک دیا گیا، جس کی چوڑائی مثل کل زمینوں اور آسمانوں کے ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کل قیامت کے دن عذاب الہی سے وہ بچ جائے گا جس کے دل میں اس دن کا خوف آج ہے، اور جو اس فانی دنیا کو اس باقی آخرت پر قربان کر رہا ہے، اس تھوڑے کو اس بہت کے حاصل کرنے کے لیے بے تکان خرچ کر رہا ہے اور اپنے اس خوف کو امن سے بدلنے کے اسباب مہیا کر رہا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم سے گزشتہ لوگ ہلاک ہو گئے جن کے قائم مقام اب تم ہو؟ اسی طرح تم بھی مٹا دیے جاؤ گے اور تمہارے بدلے آئندہ آنے والے آئیں گے، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا سمٹ کر اس خیر الوارثین کے دربار میں حاضری دے گی۔ لوگوں خیال تو کرو کہ تم دن رات اپنی موت سے قریب ہوتے جا رہے ہو اور اپنے قدموں سے اپنی قبر کی طرف، اپنی گور کی طرف جا رہے ہو۔ تمہارے پھل پک رہے ہیں، تمہاری امیدیں ختم ہو رہی ہیں، تمہاری عمریں پوری ہو رہی ہیں، تمہاری اجل نزدیک آ گئی ہے۔ تم زمین کے گھڑوں میں دفن کر دیے جاؤ گے جہاں نہ کوئی بستر ہوگا نہ تکیہ ہوگا۔ دوست احباب چھوٹ جائیں گے، چھوٹ جائیں گے۔ حساب کتاب شروع ہو جائے گا، اعمال سامنے آ جائیں گے۔ جو چھوڑ آئے وہ دوسروں کا ہو جائے گا، جو آگے بھیج چکے اسے تم سامنے پاؤ گے۔ نیکیوں کے محتاج ہوگے، بدیوں کی سزائیں بھگتو گے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اس کی باتیں سامنے آ جائیں، اس سے پہلے موت تم کو اچک لے جائے گی، اس سے پہلے جواب دہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اتنا کہا تھا کہ رونے کے غلبے نے آواز بلند کر دی، منہ پر چادر کا کونا ڈال کر خوب روئے اور روتے چلے گئے، اور حاضرین کی بھی آہ وزاری شروع ہو گئی۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک بیمار شخص جسے کوئی جن ستا رہا تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو آپ نے افحسبتم سے سورت کے ختم تک کی آیتیں اس کے کان میں تلاوت فرمائی تو وہ اچھا ہو گیا۔ وہ پڑھی، اس کے کان کے نزدیک اپنا منہ لا کر افحسبتم انما خلقناکم، اس سورۃ المومنون کی آخری جو 2 آیتیں ہیں وہ اس کے کان کے پاس آپ نے تلاوت فرمائی تو وہ اچھا ہو گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا تھا؟ آپ نے بتا دیا، آپ نے کہا میں نے یہ آیتیں پڑھی تھی، افحسبتم سے رب العرش الکریم، افحسبتم سے آخری آیات تک، آخری سورت تک میں نے پڑھی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ آیتیں اس کے کان میں پڑھ کر اس کو جلا دیا، صحت مند کر دیا۔ واللہ ان آیتوں کو اگر کوئی با ایمان اور با یقین، ایماندار اور یقین کے ساتھ، جو یقین کرتا ہے قرآن مجید پر بالیقین، یقین کے ساتھ کسی پہاڑ پر بھی اگر ان آیتوں کو پڑھے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائے۔ اللہ اکبر۔ ابو نعیم نے روایت کی ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر میں بھیجا اور فرمایا کہ ہم صبح شام افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون پڑھتے رہیں۔ ہم نے برابر اس کی تلاوت دونوں وقت جاری رکھی۔ الحمدللہ ہم اس لشکر سے سلامتی اور غنیمت کے مال کے ساتھ واپس لوٹے۔ آگے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، بس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے، بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں۔ تو دعا کرتا رہ، اے میرے رب تو بخش اور رحم کر، اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا ڈوبنے سے بچاؤ کشتیوں میں سوار ہونے کے وقت یہ کہنا ہے، یعنی میری امت کا
ڈوبنے سے بچاؤ، جب کوئی کشتی میں بیٹھے یا ڈوبنے کے قریب کشتی ہو جائے، جب بھی کشتی پہ سوار ہو تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الملک الحق وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ مشرکوں کو اللہ واحد ڈرا رہا ہے، اللہ رب العالمین ڈرا رہا ہے اور بیان فرما رہا ہے کہ ان کے پاس ان کے شرک کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ یہ جملہ معترضہ ہے اور جواب شرط فإنما والے جملے کے ضمن میں ہے، یعنی اس کا حساب اللہ کے ہاں ہے۔ کافر اس کے پاس کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ نجات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ایک شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تو کس کس کو پوچھتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کو اور فلاں فلاں کو۔ آپ نے دریافت کیا کہ ان میں سے ایسا کسے جانتا ہے کہ وہ تیری مصیبتوں میں تجھے کام آئے؟ یعنی اللہ کو اور فلاں فلاں کو میں پوچھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو ان میں سے کس کو اچھا سمجھتا ہے، یعنی کس کو بہت زیادہ مانتا ہے کہ جو تیری مصیبتوں میں تجھے کام آئے؟ اس نے کہا صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ کو۔ آپ نے فرمایا جب کام آنے والا وہی ہے تو پھر اس کے ساتھ ان دوسروں کی عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تیرا خیال ہے کہ وہ اکیلا تجھے کافی نہیں ہوگا؟ اس نے کہا یہ تو نہیں کہہ سکتا، البتہ ارادہ یہ ہے کہ اوروں کی عبادت کر کے اس کا پورا شکر بجا لاؤں، یعنی اوروں کی بھی عبادت کروں گا تو اللہ تعالیٰ کا پورا شکر میں بجا لانا چاہتا ہوں، پورا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، علم کے ساتھ یہ بے علمی جانتے ہو اور پھر انجان بنے جاتے ہو۔ اب کوئی جواب اس سے نہ بن پڑا، چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا اور مسلمان ہونے کے بعد کہا کرتا تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائل کر دیا۔ یہ حدیث مرسل ہے، ترمذی میں مسندن بھی مروی ہے۔ پھر ایک دعا اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں اپنے حبیب کو، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ یہاں غفرہ کے معنی جب وہ مطلق ہو تو گناہوں کو مٹا دینے اور انہیں لوگوں سے چھپا دینے کے آتے ہیں، اور رحمت کے معنی صحیح راہ پر قائم رکھنے اور اچھے اقوال و افعال کی توفیق دینے کے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ سورۃ المومنون کی تفسیر ختم ہوئی۔ اللہ تعالی ہماری چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما لے، اور اگر مجھ سے ترجمے میں یا تفسیر میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی الفاظ چھوٹ گئے ہیں، کوئی بات میرے منہ سے زیادہ نکل گئی ہے تو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما لے اپنی رحمت سے، اور ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔